نماز عصر ادا کرنے کے بعد فوراً اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے صرف 33 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس وظیفے نے مجھے ہمیشہ مالا مال کیا، اور جو بندہ بھی پڑھتا ہے وہ جتنا مانگتا ہے شام سے پہلے اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ نماز عصر وہ نماز ہے جس کا اللہ نے قرآن کے اندر بار بار تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس کی خصوصاً ہمیں حفاظت کہا گیا ہے، یعنی کہ اور اس نماز کے فوراً بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اگر یہ عمل کر لیتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جو بہت سارے لوگوں نے عزم کیا ہے، یعنی کہ جو بندہ بھی کرتا ہے وہ پھر جتنا مانگتا ہے شام سے پہلے سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد پہلے فرما دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نماز جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، حافظ اللہ صلاۃ وسلام، دیکھیں تمام نمازوں کے خصوصاً بیج والی نماز یعنی عصر کی نماز، یعنی کہ اس کو رکھو، اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے رہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت سے مراد ہمیشہ اس کی ادائیگی کرتا رہے گا، وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور پھر اسی طرح بخاری شریف حدیث پاک ہے کہ یعنی بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، حضرت امو بن عمارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص یعنی کہ اگر وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنی نماز عصر کی اور فجر کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اور اس پر تبصرہ کیا کہ ایک آدمی نے کہا، ان سے کہا کہ یہ روایت رسول پاک سے سنی تھی، انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے کہا ہے میں شہادت دیتا ہوں میں نے بھی یہ روایت رسول پاک سے سنی ہے، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، تم میں سے کسی کی اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ تو دیکھیں کس قدر نماز عصر کی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا مال اور دولت کم کر دیا جائے لیکن تمہاری نماز عصر فوت نہ ہو، چاہے تم جس حال میں بھی ہو، اپنی نماز عصر کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا۔ اسی لیے یہ نماز عصر کے فوراً بعد یعنی کہ یہ نماز عصر کے فوراً بعد اللہ کے نوری ملائکہ جو زمین پر آئے ہوتے ہیں وہ فوراً آسمان کی طرف جاتے ہیں اور مغرب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس نماز کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر ہم نے یہ کلمات اور یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر جس چیز کا دنیا میں جس چیز کا سوال کرو گے، لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس نماز کی حفاظت کریں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی عصر مبارک کی نماز فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے کہ وہ بندہ تباہ بربادی کی طرف آتا ہے، اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ یہی ہماری غفلت ہے کہ ہم اس نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم اس نماز کو نہیں پڑھتے، جس وجہ سے لوگ رونا روتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری دولت میں برکت نہیں ہے۔ اب اسی لیے کہ اس کے بڑے یعنی کہ شامی و قبر غیبہ یعنی کہ سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اب سب سے پہلے جب عصر کی نماز آپ ادا کر لیں، اپنی جگہ سے اٹھے بغیر آپ نے کسی کے ساتھ کلام کرنا ہے، نہ گفتگو کرنی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے یہ عمل کرنے کا یعنی عمل کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے، آپ کی جو بھی دنیا کی حاجات ہیں، آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، 20 کی ضرورت ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے، یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ بے اولاد ہیں، آپ کا کوئی یعنی کہ
آپ کا کوئی دنیا کا چھوٹا بڑا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ اور ترتیب بالکل آسان سی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، عمل سمجھانے میں بتانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اس عمل کو اسی طرح سمجھ کر پھر یقین کے ساتھ کیا۔ وہ الحمدللہ آج بھی اس عمل کو اپنے بچوں کو کروا کر کامیابی دلاتے ہیں۔ وہ بچے جو امتحانات دے رہے ہیں اس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، وہ بچیاں جو امتحانات دے رہی ہیں، وہ اسی طرح جو لوگ اس وقت جو بے اولاد ہیں، اولاد کی وجہ سے جن کے گھروں میں اس طرح کے مسائل ہیں، وہ لوگوں نے اس عمل کو کرنے میں کامیابی ہوتے ہیں دیکھا ہے۔ اور اسی طرح جو مقروض ہیں، قرضے والے، تو لوگ یہ عمل کرتے ہی ہیں، اپنے قرضے کا انتظام کروا لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ حضرت جنید بیان کرتے ہیں، جنید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اسی لیے کہ اگر تم سورج کو طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو تو ایسا ضرور کرو کہ نماز عصر کو ادا بر وقت کر لیا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت کے ساتھ ادا کریں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کریں۔ یہ آپ کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں کسی خاص دن پڑھیں کہ جمعے کے دن کریں یا ہفتے کے دن کریں یا اتوار کے دن۔ آپ کسی بھی دن نماز عصر کے بعد جب کبھی آپ کو ضرورت پیش آ جائے، جب کبھی کوئی حاجت الہی کا یعنی کہ کوئی حاجت آ جائے، تو آپ فوری طور پر سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کریں۔ باوضو خواتین گھر میں، مرد حضرات مسجد میں جماعت کے بعد بھی آپ اس عمل کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ گھر میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی، پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یوکرین، کہیں بھی، کینیڈا، جاپان، آپ کا انشاءاللہ وہی عمل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی سننے والے ہیں کہ دیتے ہیں تو پاکستان ہی تو ہمارے لیے کہ عمل نہیں ہے، یہ دنیا کے جس کونے میں مسلمان بستے ہیں، ایمان والے بستے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین والا عمل ہے۔ اس عمل کو کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے۔ اس عمل کے اول آخر، شروع میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود پاک کے ذریعے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے، دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھتا، زمین و آسمان کے درمیان وہ ایک یعنی کہ حجاب بڑھتا ہے، اس کی دعا کو وہاں روک لیا جاتا ہے۔ جب تک درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا آگے نہیں جاتی، تو جب درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ دعا میں اثر ڈالتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس عمل کے اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے روحانیت بڑھتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے اور بہت سارے انعامات اور گناہوں کی بخشش کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے انعامات، بڑے بڑے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول بھی بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس درود پاک کی پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پہلے نمبر پر رزق مانگنا ہے آپ نے، اور بے تحاشا مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے کہ بس اس کی عطاؤں کے خزانے بڑھ جائیں، کبھی ختم نہیں ہو۔ ہمیں وہ کائنات کے پہاڑوں کے برابر بھی سونے عطا کر دے تو اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہ اتنا تمہارا یقین ہونا چاہیے، اور اس بات پر بھی یقین ہو کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جس کو دیتا ہے اس سے روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے اس سے کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جسے وہ زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ موت دے اسے کوئی زندگی دے نہیں سکتا۔
ابھی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جسے وہ عزت دے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا، جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا، اور جس کو آج اس نے مدد فرمائی ہے اس کی کوئی بھی مدد روک نہیں سکتا۔ اسی لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ سے اس طرح مانگنا ہے کہ وہ تمہاری خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے گا، اور یہ اس میں مبارک ہے جس کا تعلق بہت زیادہ رزق کے حوالے سے ہے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہے، انوار و تجلیات کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا اپنی قبولت کے مطابق اس کے پاس جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، وہ پڑھے گا یا وہابو تصور رکھے گا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کا مطلب بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا اور سب سے زیادہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا کچھ بھی۔ اور اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ ہے جب یہ عمل کیا جاتا ہے اور اس کی خاص تعداد کے برابر جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو پھر بندے کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے یہ لفظ جو ہے یعنی یا وہابو جس کا مطلب بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسے عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے عطا فرما دے، یعنی بغیر عوض کے، بغیر معاوضے کے وہ بندوں کو اپنی مال و دولت نچھاور کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ثانی نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو بغیر مانگے، بغیر غرض کے عطا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سے پکارتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کی خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے۔ خاص کر اس کا تعلق جس کی چیز کے بارے میں بتایا جائے اس کے ساتھ بھی دوستو، اس ترتیب کے ساتھ جب آپ کو اس کو پڑھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس اسم مبارک کو درود پاک پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، اور لیکن اسے آپ نے پہلے جب میں نے کہا کہ اس کو پڑھتے جانا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے تصور میں اپنا جتنی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو، جو آپ کی حاجت ہو، جو چیز آپ کو چاہیے ہو، جو دنیا کا مقصد ہے، اپنا گھر چاہیے گھر کا تصور رکھیں، کوئی چیز چاہیے تو آپ اس کا تصور رکھیں، مطلب جو بھی دنیا کی چیز چاہیے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ کا تصور رکھنا چاہتے ہو، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، تو اس کو پڑھتے جائیں، ساتھ تصور رکھتے جائیں اپنے اس مقصد کا۔ انشاءاللہ یہ عمل ختم ہوتے ہی، سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی تمہاری ایسی مدد کے دیکھیں آپ خود حیران رہ جائیں گے، ایسے اس عمل کے معجزات، اس عمل کی برکتیں دیکھیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ دوستو، آپ نے سب سے پہلے یہ اسم مبارک جب پڑھنا ہے تو اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد 100 مرتبہ، اس سے 100 بھی یعنی کہ 100 سے ایک بھی نہ ہونا چاہیے کم، نہ ایک زیادہ، 99 بھی نہیں ہونا چاہیے، تعداد بتائی جاتی ہے، اس میں کمی پیشی کرنے سے عمل کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک مقصد عمل ہوتا ہے، یعنی مقصود عمل ہوتا ہے، اس کی تعداد بھی مقصود ہوتی ہے، جیسے اس کا برکت خاص ہے، اس کی تعداد بھی خاص ہوتی ہے، تو جب بندہ اس کے مطابق کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں جن کو ہر بات سمجھانا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، صاف ظاہر ہے جو اس کو فائدہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، اور اس کا پھر یقین کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بات کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے 2-4 منٹ اگر آپ ٹائم نکال کر اس کو مکمل دے کر اس کا فائدہ حاصل کر سکیں تو یہ آپ کے لیے بہتری ہے۔ اسی لیے آپ کی بہتری چاہتا ہوں، اسی لیے ناراض نہ ہوئیے گا۔ اور عصر کی نماز کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں 3 مرتبہ درود پاک کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا، یعنی کہ درود پاک پڑھ کر اپنا نام لکھ دیں۔ دوستو بھائی بہنوں شامل کروا لیجیے، بہت سارے لوگ دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرما دے، یہ رب کا کرم ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کسی شخص کی لڑکی یا لڑکے کی شادی صرف مال کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس رزق نہیں ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرمائے گا، کیا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ بلکہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ اس عمل کی تاثیر کہتے ہیں اتنی ہے کہ اس عمل کے کرنے سے سب گھر والوں کے مقدر کو اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے، سب کی قسمت کو بدل دیتا ہے، اور سب لوگوں کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ
جو لوگوں کو شادی رزق چاہتے ہیں، یہ قرضے کی ادائیگی چاہتے ہیں، وہ لوگ ایسا دیکھیں جس کے پاس ادائیگی ہے مکروہ ہے، قرض کے لیے رقم نہیں ہے، لیکن لینے والے بہت زیادہ اس کو تنگ کرتے ہیں، اور یہ لوگ آج ہی عمل کریں تو دیکھیں اس عمل کی تاثیر کے اگلے ہی روز کیا اور ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کن بس ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرے اور آپ کے ہر کام میں نقص ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام نقص سے پاک ہے۔ دیکھیں میرے اور تیرے لیے یہ بات مشکل ہے اور ہم نہیں یہ کر سکتے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کر دے، یعنی بغیر باپ کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے پیدا کیا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کہ وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کی بارگاہ سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ دوستو اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ جو سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، دیکھنے میں یہ بالکل مختصر سی سورت ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے بڑی کمال کی سورت ہے۔ دوستو اسی صورت کے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں، اس کی بڑی بڑی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کے ذریعے غیبی مدد ملتی ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے حالات بالکل کمزور تھے، کہیں سے کوئی بات نہیں چل رہی تھی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورہ مبارکہ کو کچھ اس سے پڑھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف شروع میں ایک بار بسم اللہ کافی ہے اور پھر سورت کو بغیر بسم اللہ کے پڑھا جائے، وہ غلط کہتے ہیں۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب یہ سورت آپ کے لیے غیبی خزانے لے کر آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کا شان نزول بھی بہت عظیم و شان ہے۔ یہ اتنی بابرکت سورت ہے کہ جب یہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی تو کفار و مشرکین نے حضور کو طعنہ دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل گیر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفار جو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، دراصل انہی کی نسلیں مٹنے والی ہیں۔ اللہ نے آپ کی شان اور عظمت کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا ہے اور آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر مومن کی زبان پر آپ کا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا ہے۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اذان میں بھی اللہ کے ذکر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اور حضور پاک پر درود شریف بھی۔ نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو تب آپ اس سورہ مبارکہ کو اس طریقے سے پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی شان و عظمت کو بلند فرما دیتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اللہ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے، اور جب وہ کسی کو ولی بنا لیتا ہے تو پھر اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، معرفت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو وہ مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ ایک راز ہے اللہ کی بارگاہ سے لینے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ یاد رکھیں رزق کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ واحد ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر چھپی ہوئی حقیقت سے باخبر ہے۔ جو رات کو دن اور دن کو رات بنا سکتا ہے، کیا وہ میری اور آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا؟ اگر دل سے یقین ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے، نصیب کھول دیتا ہے، وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، اور اپنے خاکی بندوں کو نورانی فرشتوں سے زیادہ بلند مقام عطا فرماتا ہے، یعنی طالبوں کو طلب پوری کرتا ہے۔ اگر ہم عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سوال کریں تو وہ عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے اور اس کے کمالات خود دیکھنا۔ جب آپ نے سورہ مبارکہ سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ اب ایک خاص تسبیح کرنی ہے جس میں اللہ کی حمد ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے نوازے فرشتے ہر وقت پڑھتے ہیں، یعنی نورانی فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے۔
جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی رحمتیں اور انوار اس بندے پر موسلا دار بارش کی طرح برستے ہیں۔ اب وہ خاص تسبیح جو ہے وہ سورہ کوثر کے بعد پڑھنی ہے، وہ رزق میں برکت کا روحانی علاج ہے۔ نبیوں کے امام محبوب ربی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس تسبیح کو لازم کر لیا اس کی ہر پریشانی دور فرما دیتا ہے اللہ پاک، ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں اعلیٰ حضرت میں بھی موجود ہیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتے پڑھتے ہیں، جس کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو دنیا خود اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، یعنی اس دنیا کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس صحابی نے وہ تسبیح پڑھنا شروع کی اور صرف ایک ہفتے بعد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنا رزق دے دیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں رکھوں، یعنی رزق سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس تسبیح سے محروم رہ جاتا ہے تو وہ اپنی قسمت پر روئے۔ حضرت داتا گنج بخش نے بھی کشف المجوب میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ اللہ کسی کو، یعنی کسی کے آنسو کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ دنیا والے چاہے جتنا بھی رونا پیٹنا دیکھ لیں، وہ کچھ نہیں دیتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا کر مانگو، اللہ اس آنسو کی قدر کرتا ہے۔ لہذا اس عمل کے بعد آپ نے اس